سورت کا نام الغاشیہ، جو اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حل حرف استفہام ہے، یا تو اپنے اصل معنی پر ہے، کیا آئی تیرے پاس بات الغاشیہ ڈھانپ لینے والی چیز کی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قیامت ہے۔ الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یا پھر حل جو ہے یہ قد کے معنی میں، اس کو تناوب کہا جاتا ہے۔ قد اتاک حدیث الغاشیہ، کہ یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس غاشیہ کی خبر اور غاشیہ کی بات۔ غاشیہ ڈھانپ دینے والی، ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الغاشیہ ہے، اور اس کو ڈھانپنے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا خوف، اس کی دہشت اور جو اس کی ایک خطورت ہے، خطرناکی، یہ ہر انسان کو ڈھانپے گی۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا شر جو ہے وہ خوب پھیلا ہوا ہوگا، ہر شخص اس سے متاثر ہوگا اور نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ یا پھر غاشیہ جہنم کی آگ ڈھانپ لینے والی ہے، اور جو اس میں داخل کیا جائے گا یہ آگ اس کو پوری طرح ڈھانپ لے گی۔ تغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یہ الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع، چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلیل ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب چہرہ ذلیل ہو گیا تو وہ شخص بھی ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے۔ جتنے انسان کے اعضاء ہیں ان سب میں افضل جو عضو ہے وہ چہرہ ہے، اور جب چہرے کی ذلت انسان کو لاحق ہو گئی تو گویا پورے وجود کی ذلت ہے وہ۔ تو اس طرح وجوہ سے مراد جھکے ہوئے چہرے، اور اس ذلت سے مراد جو چہرے والے ہیں اصحاب الوجوہ، ان کی ذلت کہ انتہائی وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور ذلت کے مارے ان کے چہرے جھکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ لوگ، یہ چہرے بڑے عمل کرنے والے تھے، عاملۃ عمل کرنے والے تھے، اور ناصبۃ اور بہت ہی تھک جانے والے، مشقت برداشت کرنے والے، عمل کی مشقت، ایک عمل کیا تو دوسرا عمل کیا، تسلسل تھا اور بڑی تیزی تھی ان کے عمل میں، کہ عمل کر کے ریاستیں اختیار کر کے یہ لوگ تھک جایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی عبادتیں اور بڑے بڑے سفر اور تسلسل کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے۔ لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، یہ داخل ہوں گے آگ میں، حامیہ انتہائی گرم، ان عمل کے باوجود، اور عمل بھی کم نہیں بلکہ عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، مگر ان کا انجام جہنم کی آگ، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور وہ انتہائی گرم آگ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمل کی کثرت، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو عمل کی مشقت میں ڈال دے، اور حتیٰ کہ انسان عمل کی سواری پر اس قدر سوار رہے
یا اپنے آپ کو تھکا مارے، یہ کافی نہیں، یہ مطلوب نہیں۔ مطلوب عمل کی کثرت نہیں، بلکہ مطلوب عمل کی صالحیت ہے، عمل کا نیک ہونا۔ اور نیک عمل کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو عمل نیک ہوگا اس کا اول مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عمل نیک ہو اور آپ اس سے محروم ہو جائیں اور ہمیں وہ عطا ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ بلکہ عمل صالح کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ ہوگا اور آپ کا عطا کردہ ہوگا۔ تو کثرت مطلوب نہیں بلکہ صالحیت مطلوب ہے۔ یہ لوگ کثیر عمل کرنے والے، جیسا کہ خوارج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ۔ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازیں حقیر جانو گے، ایسے روزے رکھیں گے کہ تم ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے حقیر جانو گے۔ قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے۔